جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ قد قامت الصلاۃ کے علاوہ اقامت کے کلمات ایک مرتبہ پڑھے جائیں، اس حوالے سے پیچھے بھی ذکر کیا ہے، پچھلی ویڈیو میں آپ کو یقیناً ملے گا۔ آج میں اقامت کے بعد اور اقامت کی جو اجرت ہے وہ لینے کے بارے میں کیا شرع متین میں حکم ہے، یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ضرور سنیے گا کہ اقامت کہنے والا مؤذن کے بارے میں تو میں نے دلائل کے ساتھ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ مؤذن اجرت لے سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں دیکھی تو پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کہ اقامت کہنے والا آ کر اجرت لے سکتا ہے یا نہیں، اور کیا جس نے اذان نہیں پڑھی وہ اقامت پڑھ سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 582 ہے۔ جی ہاں، 582 نمبر حدیث ہے۔ سماعت فرمائیے، باب ہے کتاب الاذان۔ جی ہاں جی، باب کتاب الاذان ہے تو الاقامت واحدۃ الا قولہ قد قامت الصلاۃ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات جفت تعداد میں اور اقامت کے کلمات طاق میں پڑھیں۔ اسماعیل نامی راوی بیان کرتے ہیں، میں نے اس حدیث کا تذکرہ ایوب نامی محدث سے کیا تو انہوں نے یہ لفظ کہا کہ اقامت کے علاوہ سارے لفظ 2 بار پڑھنے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اقامت ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا سوال ہے نا، اقامت ہے کیا چیز؟ صف بندی سے قبل نماز کے لیے موجود افراد کو بلانے کو اقامت کہتے ہیں، اور اذان و اقامت میں ہر دو کا اصطلاحی مفہوم بلانے یا پکارنے کی ہی ہوتے ہیں۔ اقامت میں بھی پکارنا ہے اور اذان میں بھی پکارنا ہے، تاہم ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اذان نماز کے وقت کا پتہ دیتی ہے اور اقامت جماعت کا پتہ دیتی ہے۔ مثلا نماز مسجد بڑی ہے یا اوپر نیچے کہیں پر بھی ہے یا باہر بندہ کھڑا ہے، اقامت ہو جائے تو وہ فوری جو ہے نا وہ آ جائیں۔ اذان کا مطلب ہے کہ بھئی اب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو اپنی تیاری کر لو، تو یہ توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اقامت یا اقامہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا، درست کرنا۔ لسان العرب المصباح المعیر، اقامت کا لفظ جب کسی ٹھوس چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو سیدھا اور درست کرنے کے معنی مراد ہوتے ہیں، اور جب کسی ٹھوس چیز کے بجائے مانوی اشیاء کے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی پورا حق ادا کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی متعلقہ کام پوری توجہ اور کامل اہتمام سے انجام دیا جائے۔ شریعت میں اقامت کے لفظ 2 مفہوم ہوتے ہیں۔ حالت حضر قیام کرنا، اقامت نماز کے لیے تیار افراد کو مخصوص الفاظ اور انداز میں نماز کی طرف بلانا اقامت کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اقامت کا حکم اس کے بارے میں ائمہ کرام کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ میں سب کی رائے کو آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حنفی ہیں تو آپ حنفیت کو اپنائیں گے۔ تو حکم اقامت کے سلسلے میں علماء اسلام کی 2 رائے ہیں۔ اقامت فرض کفایہ ہے، یہ رائے حنابلہ، بعض شوافی اور امام عطا اور امام اوزائی کی ہے۔ اقامت کا حکم کیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے، جس میں علماء حنابل ہیں اور شوافی ہیں اور امام عطا اور امام اوزائی ہیں۔ امام مجاہد کے نزدیک سفر میں اقامت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اگر چھوٹ جائے تو اعادہ کرے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اقامت شاعر اسلام میں سے ہے اور سفر میں شاعر اسلام کا اظہار ہونا چاہیے۔ مالکیہ اور احناف، جی
इमाम मालिक और इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक इकामत सुन्नत मुअक्किदा है। इकामत के हवाले से उजरत लेना कैसा है? इकामत कहने के उजरत के सिलसिले में 3 रायें। नंबर 1 ममनू, ये मुतकद्दिमीन अहनाफ, शवाफे, मालिकिया और हनाबिला की राय है पहले। नंबर 2 जायज, ये मुताखिरीन अब अहनाफ की राय है। नीज शवाफे, मालिकिया और हनाबिला के नजदीक ये राय मौजूद है जायज वाली। हनाबिल भी इसको जायज करार देते हैं। इमाम के लिए ये जायज है। तीसरा है कि इमाम ले सकता है, ये शवाफे के राय है। ताम शवाफे के यहाँ ये तसरीह भी मौजूद है कि बगैर अजान के सिर्फ इकामत की उजरत जायज नहीं, इसलिए कि यह अमले कलील है। खाली इकामत की उजरत लेना ये जायज नहीं, क्योंकि ये अमले कलील है, इसके लिए कोई भी कर सकता है। हाँ, अजान एक खास ड्यूटी है। जाहिर है फजर की अजान में दिक्कत भी बाज़ मुशक्कत होती है, इशा की अजान में भी, तो लिहाजा अजान के लिए पर डे 5 वक़्त की अजान है और 5 वक़्त की जमात के लिए इकामत भी है। लेकिन अगर कोई इकामत तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अजान के लिए अगर हम जब कोई पे रखेंगे तो फिर कोई जो है वो कभी भी बाज़ ये होगा जी वो पढ़ लेगा तो वो पढ़ लेगा, तो वो पढ़ता फिर रह जाती है, वो रह सकने का जो है ना वो एहतमाल पाया जाता है। लिहाजा अजान और इकामत के हवाले से आपको यकीनन ये बात समझ आ गई होगी। दुआ है अल्लाह जल्ला शानहू अपने हबीब के सदक़े से हम सब का हामी व नासिर हो, हमें दीन शरा और दीन मतीन को समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पूरी वीडियो देखने वाले खुशनसीब ज़रूर इल्म दीन को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।